بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، میں مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے قرآن کو ایک مصحف میں لکھنے لگا۔ میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت کو نہیں پایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنتا تھا۔ میں نے اسے صرف خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پایا، جن کی تنہا ایک گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا۔ وہ آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص لوہے سے ڈھکے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لڑوں یا اسلام قبول کروں؟ فرمایا، اسلام قبول کر پھر لڑ۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر لڑے اور شہید کر دیے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے عمل تھوڑا کیا اور اجر زیادہ کمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے لوٹ کر ہتھیار اتار دیا اور غسل فرما لیا تو جبرائیل حاضر ہوئے اور ان کے سر پر غبار جمع تھا۔ عرض کیا، آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ بخدا میں نے نہیں اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں؟ عرض کیا، وہاں، اور بنی قریظہ کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف تشریف لے گئے۔ جو پہلی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کرنا شروع کیا تو ہر آیت پر دو گواہ طلب کیے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت۔ لیکن ایک آیت ایسی تھی جس پر جو میں حضور کو تلاوت کرتے ہوئے سنتا تھا، لیکن وہ کوئی سے دو اشخاص کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی، تو پھر حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی مل گئی۔ وہ آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ آیت۔ اور حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی ایک کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کے قائم مقام قرار دی کہ اگر یہ کسی کے حق میں گواہی دیں اکیلے تو دو شمار کی جائے، اور اگر کسی کے خلاف گواہی دیں تو تب بھی ان ایک کی گواہی دو عام اشخاص کے برابر قرار دی جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا اور اسے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کی قیمت دیتا ہوں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کسی نے اس کو رابطہ کر کے پیچھے سے آ کے اس سے رابطہ کر کے کہا کہ یہ گھوڑا مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا، میں تو بیچ چکا ہوں۔ اس نے کہا، کتنے کا؟ بتایا اتنے کا۔ اس نے کہا، مجھ سے زیادہ دام لے لو۔ تم کہہ دو میں نے نہیں بیچا، یہ کون سا پیسے لیے۔ تو جب تھوڑا قریب پہنچے، وہ شخص آگے پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ بھئی آپ پیسے دیتے ہیں تو دو، ورنہ میں بیچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھے بیچ دیا، بس پیسے دینے کے لیے تمہیں لایا ادھر۔ تو اس نے کہا، میں نے بیچا ہی نہیں، اللہ کی قسم میں نے نہیں بیچا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم نے بیچ دیا۔ اس نے کہا، گواہ لاؤ، آپ کا دعویٰ ہے۔ دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ گواہ لاتا، تو گواہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مختلف اصحاب آتے، اسے کہتے کہ تیرا ناس ہو، تو ہلاک ہو، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی گواہ طلب کرے گا؟ معاذ اللہ، اللہ کے نبی تو جھوٹ نہیں بول سکتے اور تم ان سے گواہ مانگ رہے۔ اس نے کہا، جی گواہ لائیں تو لے جائیں۔ تو حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا بیچا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ بھئی تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے کہنے پر ہم اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں تو یہ گھوڑے کی گواہی تو کوئی زیادہ گواہی نہیں۔ تو ان کی اس بات پہ خوش ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد خزیمہ اکیلے کی گواہی دو اصحاب کے برابر ہو۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتماد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کو بہت بڑے بڑے القابات سے نوازنا اس حدیث پاک سے ثابت ہوا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم کے جمع کرنے میں کس قدر احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ بے احتیاطی سے نہیں کہ جس نے جو کہہ دیا اس کو پکڑ کے قرآن میں درج کر دیا، بلکہ اس کے لیے بہت ہی احتیاط کو پیش نظر رکھا گیا، کیونکہ تا قیامت اس کلام نے پڑھا جانا تھا۔ اور دوسری حدیث پاک
میں کہ ایک شخص لوہے کا لباس پہنے ہوئے اپنے آپ کو لوہے سے چھپائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کلمہ پڑھوں یا جنگ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ پھر جنگ کر۔ لہٰذا انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر وہ میدان جنگ میں اتر گئے، جہاں تک کہ لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ کمایا۔ وہ یہ کہ اجر بہت زیادہ کمایا کا معنی یہ ہے کہ صرف اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی صدقہ خیرات، صرف جنگ لڑی ہے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ اب ان کے لیے بہت بڑا اجر کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے۔ اسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے لوٹے تو اپنا جو لباس تھا جنگی وہ اتار دیا، غسل فرما لیا، تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ نے لباس اتار دیا جنگی جبکہ ہم نے ابھی تک پہنا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی ان کے سر پہ خاک تھی، مطلب سر خاک کا آلود تھا، گرد و غبار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا بنی قریظہ کی طرف جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لباس پہنا اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو۔ یہ بنی قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ المنورہ کے اندر رہائش پذیر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ جو بھی مدینہ پر حملہ آور ہوگا سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ تو جب اہل مکہ نے یا کفار قریش نے بہت سارے لشکروں کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ کیا تو انہوں نے بجائے مسلمانوں کی مدد کرنے، دست و بازو بننے، یہ سازشوں کا شکار ہوئے اور جو کفار تھے ان کے ساتھ ساز باز کرنے لگ گئے، جس کا مسلمانوں کو ہر وقت ہر لمحہ دھچکا لگا رہتا، دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ابھی یہ کوئی ایکشن نہ لے لیں، ان کی حرکات و سکنات سے اندازہ ہوتا۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے فرصت لی تو فوراً بنی قریظہ پر حملہ کیا، کیونکہ دوران جنگ وہ سازشوں میں مصروف تھے۔ پھر انہیں ملک بدر ہونا پڑا، یعنی وہ شہر بدر کر دیے گئے، مدینہ المنورہ سے نکال دی۔ اللہ پاک حدیث کریمہ پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام Hmm.